عقیدہ یہ بننا چاہیے جب سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں اسی طرح زندگی گزارنا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ کمائیں تو حلال کمائیں، فرائض و واجبات ادا کریں، بدعت نہ کریں، شرک نہ کریں، ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں، اپنے کسی قول و فعل سے شریعت کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، اور ہر طرح ہماری ساری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رب کریم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ما من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ حضرات، عقیدہ ایک مسلمان کی زندگی کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ درست ہوتا ہے تو انسان کے تمام اعمال درست ہوتے ہیں۔ اگر عقیدہ بگڑ جائے، گڑبڑ ہو جائے تو انسان کی زندگی کے سارے اعمال زیرو ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ سورہ انعام کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں رب کریم نے یہ بتلایا ہے کہ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ غیب کا سارا علم اللہ کو ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کے ادراک، علم، احساسات کے دائرے میں نہ آ سکے، کسی طرح انسان اس کو سمجھ نہ سکے، دیکھ نہ سکے، جان نہ سکے، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی یا انسان کی جو صلاحیت ہے، صلاحیت کے حساب سے وہ کم جانتا ہے، اکثر اس کے لیے غیب ہی ہے۔ پورے عالم الغیب، آخرت غیب ہے، عالم برزخ غیب ہے، اسی دھرتی پر اکثر چیزیں انسان کے لیے غیب ہیں، وہ نہیں جانتا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی ساری کنجیاں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جتنا بھی انسین ہے، جتنا انسان جان نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ فرمایا آگے اس کی اور تشریح ہو گئی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں، تری میں، سمندر میں، زمین پر جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، کیڑا مکوڑا سے لے کر کے شجر حجر سے لے کر کے پہاڑ، ساری چیزیں، سب کے بارے میں اللہ کو علم ہے، تفصیلی علم ہے، مکمل علم ہے۔ اس کی اور تشریح ہوئی وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی درخت سے اگر ایک پتا بھی گرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے۔ کسی دنیا میں جتنے درخت ہیں اور جتنے پتے ہیں، جتنے پھل ہیں، جتنے پھول ہیں، جتنی شاخیں ہیں، سب کا علم اللہ کو تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا خشکی میں، تری میں جتنی مخلوقات ہیں، سب کا علم اس کو اللہ کو ہے۔ ایک چیونٹیاں جتنی پائی جاتی ہیں، ان کی روزی کا نظام، ان کے چلنے کے نظام، ان کے زندہ رہنے کا نظام، مچھلیاں جتنی پائی جاتی ہیں سمندروں میں، ایک ایک کا اس کا علم ہے، اس کی نظام زندگی کا علم ہے، ان کے کھانے پینے کا علم ہے، موت و حیات کا علم ہے۔ یہ علم ہے، اتنا تفصیلی علم ہے۔ اس کے بعد اور آگے فرمایا کہ ایک دانہ بھی اگر زمین میں آپ بوتے ہیں
تاریکی ہوتی ہے، چھپا ہوا تھا دانہ، یا دانہ کہیں آپ کسی خشکی میں ڈال دیں، کسی تری بھی ڈال دیں، کہا ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 59 میں اتنا سب کچھ اللہ نے بیان کیا۔ کس لیے بیان کیا ہے؟ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ انسان اور خاص طور پر مسلمان یہ جان لیں کہ ان کی زندگی کی جتنی سرگرمیاں ہیں، ان کی جتنی زندگی کی حرکتیں ہیں، ان کی زندگی کے جتنے اعمال ہیں، زندگی میں جتنی سوچ ہے، جتنی میں جو کچھ انسان صلاحیتیں ملتی ہیں، دیکھتا ہے، چلتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اچھا کرتا ہے، برا کرتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کا سب کی تفصیلات اللہ تعالیٰ کے معلوم ہیں، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگر یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اس تفصیل کے ساتھ کہ اگر ہم ایک لفظ بولتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ انسان اگر بولتا ہے تو اس کو ذمہ دار فرشتے ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اگر یہ ہمارا عقیدہ بن جائے اور یہ معلوم ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، ہماری کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، نگاہیں اگر خیانت کرتی ہیں، دلوں میں جو ہم نے چھپا رکھا ہے، احساسات، جذبات، خیالات، امنگیں، خواہشیں، جتنی چیزیں چھپا رکھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر یہ یقین ہمیں ہو جائے اور اس یقین کی بنیاد پر زندگی گزاریں تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ کی نگہبانی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہر شخص کی ہر معمولی حرکتیں، ایک لفظ بولتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جانتا ہے اور اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، تو بتائیے اگر صحیح معنوں میں یہ عقیدہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے تو انسان کوئی غلطی کرے گا، فسق و فجور کی زندگی گزارے گا، غلط عقیدہ رکھے گا، شریعت کی مخالفت کرے گا، تو یہ اسی لیے بتایا گیا ہے۔ یہ کوئی اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو انفارمیشن ہے قرآن کریم میں اتنے ایکوریٹ ہوتے ہیں، اتنے کامل مکمل ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ انسان کا علم ترددات کا شکار ہوتا ہے، شبہات کا شکار ہوتا ہے، غفلت کا شکار ہوتا ہے، غلطی کا شکار ہوتا ہے، تمام عیب ہوتے ہیں، لیکن رب کریم کا جو علم ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، ایکوریٹ ہے، ایک ذرے کی گنجائش کا سوال نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہمارا بن جائے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، نگرانی ہو رہی ہے، تو بتائیے انسان کا مزاج کیسے بنے گا، انسان کی طبیعت کیسے بنے گی، انسان کس طرح عمل کرے گا، انسان کس طرح زندگی گزارے گا۔ کبھی یہ بے خوف ہو سکتا ہے، کبھی غفلت آ سکتی ہے، کبھی وہ غلط کام کر سکتا ہے، نگہبانی ہو رہی ہے اور حساب کتاب ہونے والا ہے۔ تو یہ ایک آیت میں آپ بتائیے اللہ کے علم غیب کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، اس سے زیادہ تفصیل کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ جب یہ بتا دیا ایک ذرے کا علم ہے، ایک چونٹی کا علم ہے، ایک پتے کا علم ہے اور ایک مچھلی کا علم ہے، ساری تفاصیل موجود ہیں، تو اس کے بعد کچھ بچا؟ اس کے بعد کچھ نہیں بچا۔ اس کے بعد صرف یہی رہ جاتا ہے، ہمارے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے میسج ہے کہ جب اتنا اللہ تعالیٰ کی علم محیط ہے، ساری کائنات کو ذرے کو چھائے ہوئے ہے، ساری کائنات اس کے علم کے اندر موجود ہے، سب کی اس کی خبر رکھتا ہے، تو اس کے بعد نتیجہ یہ بننا چاہیے، عقیدہ یہ بننا چاہیے، اور ہماری زندگی کا رخ اس طرح بننا چاہیے، ہم اپنی زندگی کا سیٹ اپ ایسے بنائیں کہ ہمارے اندر کوئی کمی نہ ہو، نیکیاں ہی نیکیاں کریں، اچھائیاں ہی اچھائیاں کریں۔ دوسرے پہلو دیکھیے، اگر ایک آدمی یا ایک مسلمان برائی کرتا ہے اور جانتا ہے کہ ایک چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے، تو اس کی زندگی پر اس کا اثر کیسے مرتب ہونا چاہیے؟ کیا غفلت کا شکار ہونا چاہیے؟ کہ ہمیشہ مستعد رہنا چاہیے، چاقو چوبند رہنا چاہیے کہ کوئی غلطی مجھ سے نہ ہو ورنہ پکڑے جائیں گے؟ اس دنیا کی زندگی میں اگر کوئی پولیس آپ کی نگراں ہو، کوئی جاسوس آپ کا نگراں ہو، تو پھونک کر قدم اٹھائیں گے، کہیں پکڑ میں نہ جائیں، کہیں گرفتار نہ کر لیے جائیں، کہیں ڈنڈے نہ لگنے شروع ہو جائیں۔ تمام پریشانیوں سے انسان ہمیشہ مستعد رہے گا، ہمیشہ چاقو چوبند رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں؟ وہاں جتنا اللہ تعالیٰ کے علم محیط ہے اور انسان کی ہر ڈھکی چھپی کو جانتا ہے، انسان حتیٰ کہ جو چیزیں ایک آدمی کو بیوی
بیوی نہیں جانتی، اس کا بچہ نہیں جانتا، اس کی ماں نہیں جانتی، اس کے بیٹی نہیں جانتی، اس کا کوئی صحیح دوست پکا دوست نہیں جانتا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حتیٰ کہ انسان خود نہیں جانتا جو چیزیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ 24 گھنٹہ میں انسان کتنی اچھائیاں کرتا ہے، کتنی برائیاں کرتا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ آپ نے 24 گھنٹہ میں کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنی اچھائیاں کی ہیں، کوئی آدمی بتا سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ ایک کسی سیکنڈ میں آپ نے غفلت میں، بھول میں، جان بوجھ کر کے دوسرے کے بہکاوے میں، لالچ میں، ڈر میں، کسی ناحیے سے، کسی جذبے میں، کسی حالت میں اگر کوئی آپ نے غلط کام کیا ہے، سب کچھ ریکارڈ میں موجود ہے۔ اور قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم یوفیکم ایہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ۔ کہا جو تمہارے اعمال ہیں نا، اسی کو ہم پورا مکمل طور پر جوڑ کے رکھتے ہیں، شمار کر کے رکھتے ہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے، اور پھر اس کو تم کو پورا قیامت کے دن بدلہ دے لیا جائے گا، سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ دیکھو یہ تم نے کیا ہے، یہ تم نے انجام دیا ہے دنیا میں، یہ اچھائیاں کی ہیں، برائیاں کی ہیں۔ کہا جو آدمی قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں اگر دیکھے گا کہ وہ اس کا خیر ہے، اچھا ہے، اعمال نامہ بہتر ہے، تو اس کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اور اگر دیکھے کہ شر ہے، برائیاں جو کی ہیں اس کا سب کچھ ریکارڈ موجود ہے، فلا یلومن الا نفسہ، تو اپنے آپ کو ملامت کرے، وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ علم غیب سے انسان کے اندر بیداری آتی ہے، ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، احساس و شعور پیدا ہوتا ہے، اپنی حیثیت جانتا ہے، دنیا آخرت کے بارے میں فکر کرتا ہے، اس کو کس طرح رہنا چاہیے، چلنا چاہیے، کیا عقیدہ بنانا چاہیے، ساری تعلیمات اس سے مل جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیا ہے۔ اس سے زیادہ دنیا میں آج کے زمانے میں جو یہ ڈیجیٹل سسٹم چلا ہے، ہر چیزیں ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ ایک انسان کی زندگی کو مکمل طور پر ایک منٹ سیکنڈ کا ریکارڈ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو جو متعین کیا ہے، وہ ہر لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ہر آدمی کی ساری چیزوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ بھی کہ کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہے، مکمل ایکوریسی کے ساتھ سب کچھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اب بتائیے اگر یہ صورتحال موجود ہے، وہ آپ کو یقین ہے، اذعان ہے کہ یہ صورتحال موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا رکھا ہے ریکارڈ کرنے کا، انسان کے اچھے برے کا، اور اس کو پیش کیا جائے گا، تو اس سے ڈر پیدا ہونا چاہیے طبیعت میں کہ نہیں؟ انسان کے فکر و خیال میں، انسان کی طبیعت میں ڈر پیدا ہونا چاہیے، خوف الہی۔ اللہ تعالیٰ خوف اسی چیز سے پیدا ہوتا ہے۔ خوف کس سے پیدا ہوتا ہے؟ جو گہرائی کے ساتھ انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے کہ اس کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا، اس کی سزا مل سکتی ہے، اس کا جزا مل سکتا ہے، اور اس کو مکمل طور پر انسان شعور و اذعان کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے، تو ہی سب سے بڑا خوف ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس اپنے کلام پاک میں اس زور کے ساتھ، اس تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اس سے مکمل طور پر یہ علم دے دیا ہے آپ کو کہ دیکھیے اللہ کا علم غیب کیا ہے، اس کو کسے کہتے ہیں۔ یہ تو غیب کی بات ہو گئی جس کے اندر نگرانی، جس کے اندر خوف، جس کے اندر جزا، جس کے اندر سزا کی ساری بات گویا بتا دی گئی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس ناحیے سے جانیے، مانیے۔ اس طرح وہ ساری دنیا کی نگرانی کر رہا ہے، اس کا علم ہر طرف محیط ہے، اور شروع سے تھا آخر تک رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، مکمل طور پر ایکوریٹ علم ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر ہر آدمی کے ذرہ ذرہ کے اچھے برے کے اس کے یہاں ریکارڈ موجود ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہے میسج اس آیت کا، یہ ہے پیغام اس آیت کا، اور اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ لیں، جان لیں، تو اس سے بڑا سبق کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑی بصیرت کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا فہم کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد چلیے آیت نمبر 60 میں اللہ نے بیان فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم فِي اللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ۔ اب زندگی کی بات کی جا رہی ہے، غیب کی بات ہوئی، اب حاضر زندگی میں جو کچھ بیت رہی ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے رات جب آتی ہے، آپ کو نیند آتی ہے، اس نیند کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ گویا آپ کی زندگی کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے۔ آپ جب زندہ ہیں،
جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں آپ کی حرکت و برکت ہے، بھاگ دوڑ رہے ہیں، لیکن جب سب سو جاتے ہیں تو اس کی حرکت رہ جاتی ہے، کوئی سرگرمی رہ جاتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے وفات تعبیر کیا کہ وہ آپ کو رات میں وفات دے دیتا ہے، یعنی آپ معطل ہو جاتی ہے زندگی، سب سو جاتے ہیں، کوئی کسی طرح کی سرگرمی نہیں رہ جاتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے وفات دیا۔ اچھا، یہ بھی بیان اس سے اللہ تعالیٰ سبق دینا چاہتے ہیں کہ آپ جب سو گئے، بے اختیار ہو گئے، بے خبر ہو گئے، آپ کی ساری صلاحیتیں سو گئیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دو شکل ہوئی، ایک تو ساری صلاحیتیں سو جاتی ہیں اس وقت تو آپ بالکل حرکت بدکر نہیں، گویا موت کی طرح مردہ ہو گئے۔ دوسرے کہا کہ یہ بھی ہے کہ زندگی دوبارہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جب آپ سو گئے اور آپ کا کوئی اختیار نہیں رہ گیا، ساری صلاحیتیں ڈیڈ ہو چکی ہیں اس وقت، تو دوبارہ جو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، نیند سے اٹھے تو اس کو گویا زندگی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دی ہے۔ موت کو یہاں جس طرح بیان کیا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں زندگی کو، کہا جب سو گئے وہ بھی موت ہی ہے، اور وہ اس وقت کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، بس اوقات انسان سو جاتا ہے اور زندگی سے چلا جاتا ہے، اٹھانے والے اٹھاتے رہتے نہیں اٹھتا، تو سونے والے بھی اگر سو گئے، اللہ کی مشیت نہ ہو کہ دوبارہ زندہ ہو تو ختم ہے انسان کی زندگی۔ تو دو شکل میں کہ آپ کی ساری سرگرمیاں جب سو جاتے ہیں تو معطل ہو جاتی ہے، وہ بھی موت کی ایک ہی حیثیت ہے، اور دوسری شکل یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ اٹھانے کی تو آپ نہیں اٹھ سکتے ہیں، سو گئے تو سو گئے، ختم ہو گئے۔ جس طرح آپ کی ساری زندگی کی صلاحیتیں معطل ہیں اور سرگرمیاں ختم ہیں تو اللہ تعالیٰ زندگی بھی لے لے۔ تو یہاں دو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں کہ زندگی آپ سو گئے تو اس کو موت سمجھ لیں، اور دوسرے یہ کہ جب آپ سو گئے اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو آپ اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، سوتے ہی رہ جائیں گے۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہو کہ جتنے لوگ دنیا میں سوئے ہیں دوبارہ نہ اٹھیں تو سوئے رہ جائیں، ختم۔ کسی کے پاس اختیار ہے کہ جگا سکے؟ دنیا میں کسی کے اختیار ہے کہ جگا سکے؟ اگر اللہ کی مشیت یہ ہو جائے کہ رات آئی سب سو گئے اور اللہ تعالیٰ چاہے کہ اب اٹھنا نہیں ہے ان کو، سب ختم سمجھو، تو کسی کے اختیار میں جگا سکے انسان، زندگی دے سکے؟ تو یہ میسج دینا چاہتا اللہ کہ زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو سونے میں آپ کو ختم کر دے، چاہے پھر جگا دے آپ کو، ورنہ یہ بھی ایک زندگی کا مرحلہ ہے کہ ہر روز 24 گھنٹہ محنت، 12 گھنٹہ محنت کرنے کے بعد جب سوتے ہیں تو سو جانا بھی گویا آپ کی ساری صلاحیتیں معطل ہیں، سرگرمیاں معطل ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو موت قرار دے دے اور مردہ کر دے تو کسی دنیا میں کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ انسان کو جگا سکے، ختم ہے وہ۔ تو یہاں میسج کیا دیا جا رہا ہے؟ میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ زندگی میں ساری سرگرمیاں وہ بھی اللہ کے اختیار میں، سوتے ہیں آپ تو وہ بھی اللہ کے اختیار میں، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھاتا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ۔ زندگی جب رات دن میں آپ جتنی سرگرمیاں ہوتی ہیں، کہا وہ سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ آج انسان کی تعداد کتنی؟ 8.5 ارب۔ ہر آدمی جتنا جو کچھ کر رہا ہے، جب اس کو دن ملا، وہ دن میں جتنی اس کی سرگرمیاں ہیں سب کا اس کو پتہ ہے۔ دنیا میں جتنا بھی نگرانی کرنے والے موجود ہیں، اس طرح وہ نگرانی کر سکتے ہیں؟ ہے کسی کے اختیار میں؟ بتایا نبی کہ ایک آدمی کی 24 گھنٹہ کی زندگی کی نگرانی نہیں ہو سکتی، اور اس کی جتنی سرگرمیاں ہیں پورا ریکارڈ ڈیجیٹل دنیا نہیں کر سکتی، لیکن اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ۔ جب آپ کو دوبارہ زندگی ملی اور دن آیا تو آپ کی ساری سرگرمیاں جاری ہو گئیں، جتنے لوگ ہیں جس طرح کی سرگرمی ہے، کہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ موازنہ کیجئے، آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ساری دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ریکارڈ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ایک ایک فرد کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جس ڈھنگ کی، جس صلاحیت کی، کوئی جہاز اڑا رہا ہے، کوئی ٹرین چلا رہا ہے، کوئی آفس میں بیٹھ کر کے سیاست کر رہا ہے، کوئی نظام حکومت چلا رہا ہے، کوئی معیشت کا نظام چلا رہا ہے، جتنی سرگرمیاں ہیں سب کچھ اللہ کی نگاہ میں ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ یعنی اختیار اللہ تعالیٰ کا اتنا ہے کہ ساری سرگرمیوں کی خبر رکھتا ہے، اور دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو خبر رکھتا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا زندگی، موت، حیات، سونا، جاگنا، سب کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پھر فرمایا یہ تو 2 مرحلے ہوئے، سونے کے اور جاگنے کے، اور سونے کا عمل اور زندہ اور
دین میں عمل کرنے کا، محنت کرنے کا عمل۔ پھر تیسرا مرحلہ ہے، فرمایا ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی، کہا پھر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، آپ کو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، جتنی عمر ہے، جتنا زندگی ہے، جتنا کام ہے، جتنی صلاحیت ہے، سب کو پورا کرنا ہے۔ یہ مرحلہ، تیسرا مرحلہ اللہ نے بتا دیا۔ دیکھیے ایک ہی آیت میں کتنی چیزیں بتا دی جاتی ہیں۔ کہا تیسرا مرحلہ یہ ہے، سونے اور جاگنے، عمل کرنے اور نہ عمل کرنے کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو جتنی زندگی ملی ہوئی ہے، تقدیر میں جتنا لکھ دیا گیا ہے، کون کتنا جیے گا، کتنا کھائے گا، کتنا روزی کمائے گا، کتنا عمل کرے گا، کس کی صلاحیت ہوگی، کہا وہ پورا مرحلہ اور پورا فترہ اور پورا ٹائم پورا کرنا ہے۔ ثم پھر چوتھا مرحلہ، کہا پھر انسان کو لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کانوا یعملون، پانچواں مرحلہ، پھر ساری تفصیلات جتنی موجود ہیں انسان کے عمل کی ریکارڈ کی، سب کو قیامت کے دن پیش کر دیا جائے گا، آگاہ کر دیا جائے گا، یہ لو تم نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس ایک آیت میں 5 چیزیں بتا دی گئیں۔ سونے کا مسئلہ، اس کو موت کر اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، یعنی انسان جب سوتا ہے بے عمل ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب جاگا تو سرگرم ہو گیا، ساری سرگرمیاں عمل جاری ہو گیا، دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ کہ انسان کو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارے۔ ان تمام 5 مراحل میں کسی کو کوئی اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں۔ سونے ہی کا مسئلہ لے لیجئے، بس اوقات انسان کو نیند نہیں آتی ہے، بھٹکتا پھرتا ہے ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر، لیکن اس کو ساری دوائیاں کھاتا ہے لیکن نیند نہیں آتی ہے۔ اور آج بڑا مسئلہ لوگوں کی نیند کا ہے کہ لوگ ٹینشن کا شکار رہتے ہیں، کتنے لوگ نیند نہیں آتی پریشان رہتے ہیں۔ تو نیند کا مسئلہ، اچھا نیند کا مرحلہ، نیند کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ پھر نیند سے اٹھانے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ پھر یہ کہ جو موقع دیتا ہے کہ اب دوبارہ آئے، عمل کرو اور جتنی عمر ملی ہوئی ہے اس میں عمل کرو، اس کا اختیار کس کو ہے؟ پھر یہ کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ پھر یہ کہ جو کچھ کیا آپ نے، ساری تفصیلات عمل نامہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارا عمل تھا، یہ کرتے رہے۔ 5 مراحل جس آیت میں بیان کیے گئے، اور ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اب یہ آپ کا عقیدہ، ایک مسلمان کا، ایک انسان کا عقیدہ کیسے بننا چاہیے؟ عقیدہ یہ بننا چاہیے جب سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں اسی طرح زندگی گزارنا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ کمائیں تو حلال کمائیں، فرائض و واجبات ادا کریں، بدعت نہ کریں، شرک نہ کریں، ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں، اپنے کسی قول و فعل سے شریعت کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، اور ہر طرح ہماری ساری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رب کریم کو ہم خوش کر لے جائیں۔ انسان کی زندگی میں حاصل کیا ہے؟ انسان کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ کیا ہوتا ہے؟ ساری زندگی کی محنت کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ رب کریم ہمارا ہم سے راضی ہو جائے، یہی ہے۔ تو یہ 5 مراحل جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، لہٰذا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے خوش ہو جائے، ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہم سے راضی، ہم سے ناراض نہ ہو۔ انسان کی زندگی کا سب سے 2 لفظ کی کہانی ہوتی ہے، یا اس طرح زندگی گزاریے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، یا اس طرح زندگی گزاریے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناخوش ہو جائے۔ یہ 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ قل هو القاہر، آگے فرمایا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ قہر کسے کہتے ہیں؟ قہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ کسی چیز پر مکمل طور پر جو انسان غلبہ ہو۔ ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، انسان، جن اور جتنی دوسری مخلوقات ہیں، کہا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، مکمل طور پر اختیار میں ہے، کوئی چیز ذرہ برابر بھی اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ قل هو القاہر فوق عبادہ، اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے، سب خاص طور پر بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، اچھا کریں یا برا کریں، کہا سب کچھ اس کے باوجود اس کے اختیار میں ہے۔ انسان کو جو اختیار ملا ہوا ہے اچھا برا کرنے کا، کہا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے بھیج رکھے ہیں،
युरसिल अलैकुम हाफ़ज़ा। हाफ़ज़ा क्या है? ये ज़िंदगी इतनी आसानी से जो कट जाती है, एक मसला ये भी है कि अल्लाह के फ़रिश्ते अगर हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद ना होते तो इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। और अल्लाह की हिफाजत के फ़रिश्ते नेकियां बुराइयां लिखते हैं, किरामन कातिबीन। फिर इंसान की हिफाजत के लिए हैं, हिफाजत हो रही है इंसान की, दुश्मन से हिफाजत हो रही है, जिनों भूतों से हिफाजत हो रही है। बल्कि बाज़ औक़ात अहादीस से पता चलता है कि कम से कम हर इंसान के पीछे 8 फरिश्ते लगे हुए हैं। रहमत के फरिश्ते, अच्छाइयों बुराइयों को लिखने वाले फरिश्ते, आगे पीछे हिफाजत करने वाले फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते। इंसान जब नेकियां करता है जो उसको ढाँप लेते हैं, तो गोया अगर इंसान की तादाद इस वक्त 8.5 अरब है तो इससे 8 गुना ज़्यादा फरिश्तों की तादाद है। हाफ़ज़ा का अल्लाह ताला ने ये तुम्हारी हिफाजत के लिए भेज रखे हैं। फिर उसके बाद जब किसी इंसान की मौत का वक्त आता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदुकुमुल मौत, अल्लाह जब इंसान के वक्त आता है तो फ़तरुसुलना हुम ला युफ़रितून, जब वक्त आता है अजल, मौत का वक्त जब आता है तो फरिश्ते रूह कब्ज़ कर लेते हैं और उसमें कोई तफरीत नहीं होती है। तफरीत का मतलब क्या? तफरीत ये कि एक सेकंड आगे न पीछे, जो वक्त मुकर्रर कर दिया गया है उस वक्त के मुताबिक फरिश्ते रूह कब्ज़ करते हैं। सारी दुनिया के लोग अगर इकट्ठा हो जाएं और किसी इंसान को मौत से बचाना चाहें तो एक सेकंड के लिए ताख़ीर करने की ताकत नहीं है सारी इंसानों के लिए। ये फ़रितून का मतलब ये होता है, ना ये फ़रितून, किसी तरह की कोई कमी उनके यहाँ मौजूद नहीं है, किसी तरह की कोई रियायत मौजूद नहीं है। एक सेकंड के लिए आगे पीछे कोई मसला नहीं होता है। अब इससे क्या मैसेज मिलता है? इंसान इतना बेबस है कि मौत का जब वक्त आएगा तो एक सेकंड के लिए आगे पीछे कोई मसला नहीं हो सकता है। तो चौकस रहना चाहिए इंसान को, कब किसी की मौत आ जाए। बस औकात इंसान मौत बचपन में आ जाती है, जवानी में आ जाती है, बुढ़ापे में आ जाती है, किसी वक्त भी आ सकती है। कोई जानता है? मौत के बारे में कोई नहीं जानता है कब किसी की मौत वाक़ई होने वाली है। जो वक्त अल्लाह ताला ने तय कर दिया है उस वक्त में न ताख़ीर हो सकती है, न तक़दीम हो सकती है, न आगे हो सकती है, न पीछे हो सकती है। और अगर किसी इंसान का कोई बहुत चाहता हो लोगों के लिए और सबकी ख्वाहिश हो कि अल्लाह ताला इसको छोड़ दें, किसी इंसान के बस की बात है? इसमें कोई तसर्रुफ़ कर सके? तसर्रुफ़ का कोई अख्तियार नहीं है। सारी दुनिया के इंसान मिल कर के अगर ये चाहें किसी इंसान की मौत में तक़दीम ताख़ीर कर दें तो कोई अख्तियार नहीं, किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं। ये अजल का फ़ैसला है, तय है। तो अल्लाह ने यहाँ इस आयत में कितनी चीज़ें बयान की। हिफाजत के फरिश्ते मौजूद हैं, अल्लाह ताला सब पर गालिब है। अब गालिब और कुदरत की बात आप देख लीजिए, सियासी मसला हो, कोई एक महल्ले का मसला हो, अगर गलत किस्म की चीज़ें हों इंसान परेशान हो जाता है। मुल्क का मसला हो, अगर गलत किस्म की सियासत हो रही है, गलत किस्म के लोग हों, जालिम हों, तो इंसान की ज़िंदगी जीरन हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला का जो गलबा है सारी कायनात पर और इंसानों पर, वो गलबा किस तरह का है? कोई जबर नहीं है, कोई जुल्म नहीं है, कोई सितम नहीं है, रहमत ही रहमत है। इंसान को मौका भी मिलता है, गुनाहें माफ़ की जाती हैं, तौबा का मौका मिल जाता है, अल्लाह की रहमत होती है, नेमतें मिल रही हैं। क्या आपने देखा कभी कि अल्लाह ताला नेमत किसी से रोकी? अगर बारिश रोक ले दुनिया ख़त्म हो जाए, अगर सूरज तुलू होना बंद हो जाए दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अगर चाँद निकलना आना जाना बंद हो जाए दुनिया के लिए ज़हमत बन जाएगी। अगर अल्लाह ताला इंसान को रोज़ी न दे, रोक ले सब कि किसी को कोई फल नहीं उगेगा, दाना ही नहीं होगा, तो इंसान परेशान हो जाएगा। यहाँ अगर किसी तरह का कोई जुल्म होता है तो इंसान की ज़िंदगी ले ली जाती है, कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तरह तरह की सज़ाएँ दी जाती हैं, जेल भेज दिया जाता है, इंसान की रोज़ी रोटी बंद कर दी जाती है, नौकरी मुअत्तल कर दिया जाता है। लेकिन इंसान जी रहा है, अल्लाह को गाली देता है आदमी, उसको भी रोज़ी मिल जाती है, शिर्क करता है उसको भी रोज़ी मिल जाती है, बिदात करता है उसको भी रोज़ी मिल जाती है, बागी है उसकी भी रोज़ी नहीं बंद होती है, उसका भी खाना दाना नहीं बंद होता है। तो अल्लाह ताला ने की जो कुदरत है, अल्लाह ताला का जो इक़्तिदार है, अल्लाह ताला की जो हुकूमत है, अल्लाह ताला की जो मालिकियत है, सारी दुनिया पर ज़र्रे ज़र्रे पर कायम है, बंदों पर कायम है। लेकिन वो वहाँ जौर नहीं, वहाँ जुल्म नहीं, वहाँ जबर नहीं, मोहलत है, तौबा की गुंजाइश है, माफ़ी का मसला है, सारी चीज़ें हो रही हैं। और अगर अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को नज़रअंदाज न करे तो अक्सर इंसान ख़त्म कर दिए जाएँ। आज इतनी बड़ी तादाद है, अगर निज़ाम लागू हो जाए मालिकियत का,
تو کوئی انسان بچے گا؟ دیکھیے، ایک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، روزی دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، اور دوسرے اس کی نظام اللہ تعالیٰ کا ایک رحمت کا نظام لاگو ہے۔ رحمت کا نظام کیا ہے؟ رحمت کا نظام یہ ہے کہ گالی دیتے ہیں وہ لوگ روزی پاتے ہیں، جو لوگ سرکشی کرتے ہیں وہ بھی روزی پاتے ہیں، جو ملحد ہیں وہ بھی روزی پاتے ہیں، کسی کی روزی بند نہیں ہوتی۔ یہ رحمت کا نظام ہے۔ اسی رحمت کی بنیاد پر یہ دنیا چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی۔ اگر رحمت کا نظام دنیا میں نہ ہوتا، جزا و سزا کا فوراً دنیا میں نظام ہو جاتا، تو دنیا کب کی ختم ہو گئی ہوتی۔ آج اگر جائزہ لے لیں، دنیا میں جتنے انسان بس رہے ہیں، اکثریت کافر، مشرک، گناہگار، فاسق، فاجر، ظالم، ستمگر، قاتل، خونی، زناکار، حرام خور، ساری برائیاں جتنی ہوتی ہیں آج اکثریت اسی میں لت پت ہے۔ حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے مسلمانوں کو تو اکثریت برائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اور مختصر کر دیں، صرف اہل حدیثوں کو دیکھا جائے تو اس میں کتنے اچھے ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔ جو نظام روزی بنایا ہے اس میں کوئی خلل نہیں ہے، جو نظام رحمت بنایا ہے اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔ انسان کو ساری چیزیں مل رہی ہیں، سب کچھ مل رہی ہیں، اور فراوانی سے مل رہی ہیں، اور آدمی محنت کرتا ہے، پراسپرٹی بھی آتی ہے، پیس بھی آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نظام رحمت ہے۔ تو اس دنیا میں آپ جان لیجئے کہ نظام ربوبیت بھی ہے، نظام رحمت بھی ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا، سورہ فاتحہ آپ جب پڑھتے ہیں، رب العالمین ہے اور الرحمن الرحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے۔ نظام جزا و سزا کو کلی طور پر قیامت کے لیے چھوڑ رکھا ہے، اور یہاں نظام رحمت قائم ہے اور نظام ربوبیت قائم ہے۔ نظام ربوبیت اگر صرف رہتی تب بھی انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا رب العالمین کے بعد مالک یوم الرحمن الرحیم، تو رحمان اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس میں بھی دو نظام، رحمان یعنی جتنے ہیں دنیا میں گالی دینے والے یا اچھے برے، سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جی رہا ہے، کھا رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، زندگی ملی ہوئی ہے۔ اور الرحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت کا خاص نظام مومنوں کے ساتھ ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خاص نظام ہوتا ہے رحمت۔ تو الرحیم، اللہ تعالیٰ الرحمن ہے سب کے لیے، مومن کافر ساری کائنات کے لیے، اور رحیم بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ رحیم ہے، یعنی خاص اسپیشل نظام رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ رحمت نازل ہوتی ہے، اس کی نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں، نیکیاں قبول ہوتی ہیں، قیامت کے دن اس کو ساری چیزیں ملیں گی اور جنت میں جائے گا، لیکن وہاں کافر کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ نظام رحمت قائم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور نظام رحمت میں خاص الخاص نظام رحمت مومنوں کے لیے موجود ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ ہم نے لوگوں کے لیے نگراں بنا رکھے ہیں، یہ بھی نظام رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اگر پیدا کر کے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، جاؤ تم جانو، تمہارا کام جانے، تم ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو انسان جی سکتا تھا؟ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی تھی کہ آپ دعا کیجئے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، میری گناہوں کو معاف کر دے، میری مدد فرما، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے تک کے لیے مجھے میرے اوپر نہ چھوڑ، مجھے نہ چھوڑ، تم جانو تمہارا کام جانے، ایک پلک جھپکنے تک کے لیے۔ تو ایک مومن کی یہ دعا ہوتی ہے، اصلح لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، میرے سارے حالات کو درست کر دیجئے اور پلک جھپکنے تک مجھے میرے حوالے نہ کرنا۔ تو یہ جو اللہ نے بیان فرمایا کہ هو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظا حتی اذا جاء احدکم الموت توفت رسلنا وهم لا یفرطون، یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، سارا اقتدار اللہ کے ہاتھ میں۔ کبھی اس ناحیے سے غور کیا جاتا ہے، کبھی اس ناحیے سے غور کیا جاتا ہے، کبھی اس ناحیے سے قرآن شریف پڑھیں کہ نظام قدرت، نظام حکومت، اقتدار، غلبہ، تسلط، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں نہ ہوتا کہ دنیا نہیں چل سکتی تھی۔ اور اس سے اگر موازنہ کیجئے انسان کے ساتھ، اگر انسان کو کہیں اختیار مل جاتا ہے
تو دوسروں کو تنگ کرنا، ستانا، ظلم، زیادتی، جبر، استحصال، اپنا پیٹ بھرنا، دوسروں کو ننگے بھوکے رہنا، یہ ساری کوششیں ہوتی ہیں۔ اور اگر ظالم ٹھہر گیا کوئی تو ساری جس کو چاہے قتل کر دیا، مار دیا، ستایا، زمین چھین لی، جائیداد چھین لی، تباہ برباد کر دیا، یہ تو سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اقتدار قائم ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں کرم ہے، نظام ربوبیت ہے اس میں، اور نظام رحمت ہے اس میں۔ اس طرح اس لیے دنیا چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے پرفیکٹ ہے اس میں، اور اس میں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ غور سے سوچئے، سمجھیے، جائزہ لیجئے اور اپنے آپ کو سدھاریے، تب جا کر کے انسان صحیح انسان بنے گا۔ قرآن کریم سے بڑی حقیقت دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، سب سے بڑی حقیقت یہی ہے، اس سے بڑی سچائی کوئی نہیں ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کو تولا جائے تو ساری دنیا زمین آسمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک طرف ترازو پر رکھ دیا جائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا۔ سب سے بڑی حقیقت یہی ہے، قرآن کریم، کلمہ توحید، اور بار بار جو میسج دیا جاتا ہے وہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، جانیں اور صحیح ڈھنگ سے عمل کریں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو موت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کے پاس انسان کو لوٹ کر جانا ہوتا ہے۔ یہ جانا اور آنا اور یہ کہ مر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ عمل جاری ہے۔ روزمرہ انسان دیکھتا ہے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، لیکن یہی سب سے بڑا نظام ہے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اپنے اختیار سے نہیں آتا ہے، زندہ رہتا اپنے اختیار سے نہیں زندہ رہتا ہے، پھر یہ کہ جب مرتا ہے لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے، وہ اسرع الحاسبین، فوری حساب کتاب ہو جاتا ہے۔ یہاں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو کمیشن بیٹھتا ہے، بس اوقات سال گزر جاتا ہے چھان بین میں اور فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا حساب کتاب کا نظام اللہ تعالیٰ کے یہاں فوری ہو جاتا ہے، دیری نہیں لگتی ہے، سب کچھ صحیح ریکارڈ ہے، صحیح ڈھنگ سے فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ اسرع الحاسبین۔ لہذا انسان کو سوچنا چاہیے جتنا اچھا برا عمل کر رہا ہے وہاں کوئی نہ ڈھکی چھپی چیز رہ سکتی ہے، نہ اس میں اپنے من سے منمانی کر سکتا ہے، تصرف نہیں کر سکتا ہے، وہ اسرع الحاسبین، جلد سے جلد فیصلہ فرما دے گا۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہاں کوئی دوسرے تیسرے کے لیے مداخلت کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ میسج اس سے کیا ملتا ہے؟ اس آیت سے پیغام کیا ملا؟ اس آیت سے پیغام یہی ملتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ دنیا میں اعمال بجا لائے ہیں، سب کچھ صحیح ڈھنگ سے اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور وہ فیصلہ بھی ہو جائے گا اور جلد حساب کتاب ہو جائے گا۔ اور بس اوقات حساب کتاب دنیا میں بھی ہوتا ہے، جب انسان بہت زیادہ ظلم و سرکشی کرتا ہے اور دوسروں کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت یہاں بھی مزہ چکھا دیتا ہے۔ تو اسرع الحاسبین میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی کچھ انسان کو اس کی غلط فہمیوں، ان کی برائیوں کا مزہ چکھا دیا جائے، اور آخرت میں تو مکمل طور پہ حساب کتاب ہوگا ہی۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے نظام؟ یہ دنیا میں جب کہیں عذاب آتا ہے کسی پر، کیوں عذاب آتا ہے؟ جبکہ جزا و سزا کا سارا اختیار اور سارا معاملہ قیامت کے دن چھوڑ دیا گیا ہے، کہ اس لیے ہے یہ نظام توازن ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اللہ۔ کاش جب دنیا میں ظلم جبر بھر جاتا ہے اور مقدس سے مقدس چیزیں بھی نہیں بچ پاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر بیلنس آف پاور حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی نظام اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے۔ آپ دیکھیے نا، جب کوئی ہٹلر پیدا ہوا تو بھی تباہ ہوا، دوسری طاقتیں آ گئی، جب کمیونزم پیدا ہوا تو دوسری طاقتیں آئیں، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو یہ مقامی سے لے کر کے انٹرنیشنل طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ جب زیادہ ظلم ہونے لگتا ہے اور اس دنیا میں سیکرڈ چیزیں بھی، مقدس چیزیں بھی پامال ہونے لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسا سسٹم کرتے ہیں کہ انسان ٹکرا کے بیلنس آف پاور ہو جائے، ایک کے ہاتھ میں طاقت نہیں رہے۔ یہ ہوتا رہتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، تاریخ پڑھیے،
تاریخ پڑھیے یا کسی محلے میں، کسی گھر میں، کسی ملک میں، کسی گاؤں میں، کہیں بھی دیکھیے جو ظلم آیا، عذاب آیا، اور عذاب ڈھنگ کی شکلیں ہوتی ہیں، آتا ہی رہتا ہے۔ تو کس لیے آتا ہے؟ اس لیے وہ اسرع الحاسبین کے تحت یہ چیزیں آتی ہیں کہ بس اوقات دنیا میں جل چکتا کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان اس دنیا میں دوسروں کو رہنے کے لیے چین و سکون سے رہنے کا موقع مل جائے۔ اس کے بعد فرمایا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے، آسمان سے اوپر سے عذاب نازل کر دے، تمہارے پیر کے نیچے سے عذاب نازل کر دے، یا تمہارے او یلبسکم شیعا، یہاں 3 شکل بتائی عذاب کی کہ دنیا میں بس اوقات عذاب آ سکتا ہے، وہ اسرع الحاسبین کے تحت۔ پہلی بات یہ بتائی کہ یہ عذاب کیسے آ سکتا ہے، کہا پہلا یہ کہ آپ کے اوپر سے عذاب آ جائے۔ اوپر سے عذاب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کبھی آندھیاں آ جاتی ہیں، کبھی زبردست بارش ہو جاتی ہے، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، اور کبھی سیلاب آ جاتا ہے۔ تو کبھی اوپر سے عذاب آتا ہے، کبھی نیچے سے عذاب آ جاتا ہے، آتا رہتا ہے۔ اور اس زمانے میں خاص طور پر جدھر دیکھو کبھی سیلاب آ رہا ہے، کبھی آندھی آ رہی ہے، کبھی بارش ہو رہی ہے، کبھی اولے برس رہے ہیں، اور اتنی کثرت کے ساتھ کہ انسان کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، زندگی تنگ ہو جایا کرتی ہے۔ کہا یہ بھی اسرع الحاسبین کے تحت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ انسان کے جو سرکشیاں بڑھ گئی ہیں، جو ظلم و زیادتی بڑھ گئی ہیں، وہ کم کر دیا جائے، وہ اپنی اوقات میں آ جائے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ اوقات میں لانے کے لیے سارا نظام بنایا ہے کہ کبھی کبھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ انسان کو اوپر عذاب آتا ہے۔ تو یہ عذاب جب آتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، پریشانی بڑھتی ہے۔ مسلمان تو بہت سے توبہ و استغفار بھی کرنے لگتے ہیں، اور کفار کے اندر جو جبر ہوتا ہے، جو اکڑ ہوتی ہے، جو غرور ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، اس میں بھی کمی آتی ہے، اور انسان نے بہت کچھ بنایا بنایا ہوتا ہے، ساری چیزیں بہہ جاتی ہیں۔ تو یہ ہوا۔ تیسری چیز سب سے زیادہ بھیانک ہوتی ہوئے او یلبسکم شیعا، کہا خود تمہارے اندر جب سرکشی و بدماشی کرو گے تو فرقہ پرستی پیدا ہوگی، جھگڑے پیدا ہوں گے۔ اور یلبسکم شیعا، تمہارے اندر مختلف گروہ آپس میں پیدا ہو جائیں، لڑنا بھڑنا شروع کر دیں۔ اب دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے فرقے پیدا ہوتے رہتے ہیں، محلے میں، گلی میں، ملک میں، انٹرنیشنل طور پر۔ یہ سب جو حق سے اتر جاتے ہیں، سچائی کو نہیں مانتے ہیں، ظلم و زیادتی بڑھ جاتی ہے، تو مختلف فرقے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کہیں گنڈوں کا فرقہ پیدا ہو گیا، کہیں بدماشوں کا فرقہ پیدا ہو گیا، کہیں غلط قسم کے تاجروں کو پیدا ہو گیا، کہیں سود خوروں کا پیدا ہو گیا، کہیں شراب خوروں کو پیدا ہو گیا، کہیں زناکاروں کو پیدا ہو گیا۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ جو دینداروں میں بھی ہیں، ان میں بھی اگر نفس پرستی آتی ہے، لالچ آتی ہے، حرص آتی ہے، غرور آتا ہے، جہالت پیدا ہوتی ہے، تو ان میں بھی فرقہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ فرقے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ فرقے اللہ نے بیان فرمایا یہ تمہاری بدعملی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ دنیا میں یہ ہوتا رہا ہے، یہ انسان کی سرکشی اور بدماشیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، فرقے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہود کے اندر 71 فرقے پیدا ہوئے، اور یہ نصارہ کے اندر 72 پیدا ہوئے، اور مسلمانوں کے اندر 73 فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ 73 فرقے وہ جو ایک عقیدے کی بنیاد پر یکسانیت رکھیں گے۔ شیعوں کے فرقہ پیدا ہو گیا، اور جہمیہ کا پیدا ہو گیا، معتزلہ کا پیدا ہو گیا، خارجیوں کا پیدا ہو گیا، پھر اہل سنت جو بنے رہے اس میں بھی پیدا ہو گئے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، فلاں ڈھکا۔ یہ تو بھی پہچان رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک ہی فرقے میں مثلا اہل حدیث دیکھیے ساری دنیا میں جو ظلم و زیادتی، جو مکر، جو جھوٹ، سرکشی، دنیا داری کی بنیاد پر الگ بن جاتے ہیں، یہ فرقے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کا عذاب ہوتے ہیں۔ جب انسان سرکشی کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، تو اللہ نے بیان فرمایا تیسری شکل دنیا میں جو اسرع الحاسبین کے تحت ساری چیزیں آتی ہیں وہ یہی کہ پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب اتار دے، دوسرا یہ کہ اندر سے عذاب اتار دے، اور تیسرا یہ کہ آپ کو خود آپس میں لڑا دے۔ وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، آپس میں لڑتے بھی خوب۔ بھئی دیکھیے یورپ امریکہ میں کتنی لڑائیاں ہوئیں، پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور خاص طور پر امریکہ نے 100 سال کے اندر کوئی 1 ارب انسانوں کو مارا ہوگا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔
یہ ہے وہ یذیق بعضکم بعض کہ ایک دوسرے کو ظلم و ستم کو مزہ چکھائیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ تو یہ دنیا میں اسرع الحاسبین کے ساتھ ہی آیا کہ دنیا میں جب انسان کی ظلم و زیادتی بڑھتی ہے، جب انسان کا جبر بڑھتا ہے، جب انسان بدماشیاں کرتا ہے تو کوئی سزا ملتی ہے، انسان چیختا چلاتا ہے مجھے کیوں ستایا جا رہا ہے، مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، میں کیوں پریشان ہوں، تو دو شکل ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر سچا انسان اچھا انسان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اچھا بنانا چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں صاف ستھرا بن جائے اور آخرت میں جب اس کی بات پرس ہو تو وہ جنت میں چلا جائے۔ اور دوسری شکل ہوتی ہے جب بد کردار ہوتا ہے انسان، غلط کار ہوتا ہے، معصیت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، شرک و بدعت کرتا ہے، حرام خوریاں کرتا ہے، دوسروں کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو اس صورت میں جب عذاب آتا ہے اور جتنا زیادہ ظلم ہوگا اس دنیا میں اتنا زیادہ اس پر عذاب ہو سکتا ہے۔ تو عذاب آتا ہے اور شکل میں آتا ہے۔ اس میں غور کرنے کی بات ہوتی ہے کہ انسان سوچے کہ ہم کیوں ستائے جا رہے ہیں، ہم کیوں پریشان ہیں۔ اگر وہ سچا اچھا مخلص انسان ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صاف ستھرا بنا رہا ہے دنیا میں۔ اور اگر ظالم ہے، بد کردار ہے، جھوٹا ہے، عیاش ہے، مکار ہے، نفاق زدہ ہے، وہ دوسروں کی خون چوستا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، جانور کی زندگی گزارتا ہے، اور یہ فرد سے لے کر سماج، گھر، بلکہ ایک قومی مسئلہ بن جائے، اس وقت جب عذاب آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، یہ اثر الحاسبین کے تحت ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیے دنیا میں آج مسلمان چلاتا ہے اور ذلیل ہے ہر جگہ۔ کیوں ذلیل ہے؟ جو منصب دیا گیا تھا مسلمانوں کو کہ ساری دنیا کو ہدایت کے راستے پہ لے کے چلو، ساری دنیا کی رہنمائی کرو، اچھائی کو پھیلاؤ، برائی سے روکو، آج اپنے منصب کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ جو ذمہ داری دی گئی تھی اس ذمہ داری کو اس نے نظر انداز کر دیا ہے۔ جس طرح دنیا جی رہی ہے اس سے بدتر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے اس کی مار پڑ رہی ہے۔ جو منصب آپ کو دیا، قیادت کا منصب دیا گیا ہے، جو آپ کو منصب دیا گیا تھا، لیڈرشپ کا منصب دیا گیا تھا، مسلمانوں کو منصب دیا گیا تھا کہ انسانیت کی رہنمائی کریں، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو بتائیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ لیکن آج جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری برائیوں میں مسلمان سب سے زیادہ لت پت ہیں۔ اگر دوسرے کے اندر یہاں اخلاقیات ہیں، تجارتی اخلاقیات ہیں، مادی اخلاقیات ہیں، سیاسی اخلاقیات ہیں، ان کے ہاں اگر کچھ بچا بھی ہے یا ہے اس کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر نہ سیاسی اخلاقیات ہیں، نہ مالی اخلاقیات ہیں، نہ دینی اخلاقیات ہیں، یا اخلاق حسن کی جو تعلیم دی گئی ہے، ہماری زندگی کی سماج کی جو بنیاد ہے، جس کی بنیاد پر سماج معاشرہ امن کے ساتھ چین کے ساتھ رہ سکتا ہے، وہ اخلاقیات سب ختم ہیں، کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک ذرہ کسی کا اس سے نقصان ہو جائے تو اس کے اندر چبھن پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ادھر دیکھو قبضہ مافیا بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کرپٹ قسم کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ناجائز قبضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خیانتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، حرام خوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ دولت حاصل کرنے کے لیے انسان جتنے ہتھ کنڈے ہو سکتے ہیں وہ سب کچھ استعمال کرتا ہے اور کسی جگہ رکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ اچھے ہیں، نیک ہیں، وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ مسلم امت کی خوبی ہے کہ دنیا کتنی بگڑ جائے گی پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسے رہیں گے اللہ کے بندے جو اسلام پر مکمل طور پر پابندی کریں گے اور ایک بہترین مسلمان بن کر رہنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت تک ہمارے مسلمانوں میں ساری دنیا بگڑ جائے گی، جتنی خرابیاں ہو سکتی ہیں انتہا پر پہنچ جائیں گی، لیکن ایک مسلمان جو سچا اچھا ہوگا، قیامت تک دنیا کتنی بگڑ جائے لیکن وہ اپنے دین کا دامن تھامے رہے گا اور صحیح ڈھنگ سے زندگی گزارے گا اور لوگوں کے لیے مشعل ہدایت بن کر رہے گا۔ یہ ہے نظام اللہ تعالیٰ کا۔ تو وہ اثر الحاسبین، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو جب مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں تو پوچھتے ہیں اس پریشانی سے کون نجات دے گا۔ انسان کی مجبوری آج بھی ساری دنیا میں جتنے سرکش ہیں، جتنے ظالم ہیں، جب ان کے اوپر پڑتی ہے تو بھی بل بلانے لگتے ہیں، کون بچائے گا مصیبت سے۔ اور بہت سے واقعات ہیں، بہت سے ایسے واقعات، حتیٰ کہ کمیونسٹوں کا سب سے بڑا ظالم جو حکمراں گزرا ہے، اس کو بھی جب اس کی بچی نے کرسچینٹی اختیار کر لی، اس کی بیوی نے خودکشی کر لی تو بھی پریشان ہوا۔ لوگوں سے پوچھا کیا کریں، بتاؤ ہم کیا کریں، راستہ ہمارے لیے کیا ہے۔ یہ جو فرانس کا ایک مشہور ادیب مفکر تھا سارٹر،
تو ज़िंदगी भी कहता था जो नज़र आ रहा है सिर्फ उतने वजूद है, बकिया जो हम नहीं देखते हैं नहीं जानते हैं उसको कोई वजूद नहीं है। आखिरत नहीं है, जन्नत जहन्नम नहीं है, कब्र नहीं है, आलम बरज़ख नहीं है। कहा दुनिया में जो कुछ है उतना ही है, उसी के नाम पर वजूदी फ़लसफ़ा व वजूदी अदब माना जाता है। लेकिन उसको जब मौत का वक्त करीब आया और उसको हाथ शल हो गए तो कहा कोई लाओ, त्रिश लाओ जो अल्लाह के दरमियान हमारे दरमियान वास्ता बन जाए, हम उससे कुछ मांगें। लोगों ने पूछा तुम तो अल्लाह को नहीं मानते थे और जो दुनिया नज़र आ रही उतने को मानते थे, अब क्या हो गया? कहा सब बकवास था। तो ऐसा वक्त आता है जब मुसीबत और परेशानियाँ आती हैं तो सारी दुनिया को अपनी औकात का पता चल जाता है, वो अच्छी तरह जान जाते हैं हमारी हैसियत क्या है। तो उस वक्त वो भी बिलबिलाना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ने पूछा कि लोग कहते हैं परेशानी जो हमारी आ रही है तो कौन इसे हमें बचा दे, कौन इसे बचाएगा? कहा परेशानी आदमी को धरती पर आ सकती है, समुंदर पर सफ़र कर रहा उस पर आ सकती है, हवाई जहाज़ उड़ा रहा उस पर वहाँ आ सकती है। कहा जितनी ढंग की परेशानियाँ हो सकती हैं और ज़िंदगी में हर इंसान हम कहीं ना कहीं वो परेशान होता है, वो सारी दुनिया उसके लिए तारीख हो जाती है। फिर वो उसको ढूंढता है कोई बचाने वाला है, कोई हमारे लिए बचाने वाला मौजूद है कि नहीं है, उस वक्त सब परेशान होता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि कौन, लोग पूछते हैं कि कौन हमें दुनिया की जितनी मुसीबतें हो सकती हैं ज़मीन में या फ़िज़ा में या समुंदर में, कौन हमें इससे बचाएगा? उस वक्त इंसान रोता है, गिड़गिड़ाता है, दुआएं करता है, खुशी ज़ोर से रोता धोता है। वो इंसान की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा कमतरीन लम्हा होता है और सबसे ज़्यादा यकीन का लम्हा होता है। बस औकात उसी वक्त इंसान सुधर जाता है, उसकी सरकशी दूर हो जाती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि बता दीजिए कि अल्लाह, अच्छा वो उस वक्त वादा भी करता है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें इससे बचा दिया तो हम बहुत अच्छे बन के रहेंगे, अल्लाह के शुक्रगुजार बन कर रहेंगे, सरकशी नहीं करेंगे, जहालत नहीं करेंगे, जुल्म ज़्यादती नहीं करेंगे। उस वक्त एतराफ़ भी होता है, वादा भी होता है और अपनी हैसियत की पहचान भी होती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि देखो ये क्यों कहा गया, ये क्यों इस आयत में कहा गया, इसलिए बताने के लिए कि इंसान के एहसासात और जज्बात उस वक्त पिघल जाते हैं जब परेशानी में मुब्तला होता है। जब परेशानी आती है तो सब कुछ इसकी हैकड़ी ख़त्म हो जाती है, गुरूर ख़त्म हो जाता है, बदमाशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। वो उस वक्त का लम्हा इतना ज़्यादा कीमती भी होता है, इतना ज़्यादा इंसान की मजबूरी की भी होता है, इंसान की उस वक्त तज़र्रुर की भी वक्त होता है, दुआ और गिरियाजारी की भी वक्त होता है। कहा ऐसे वक्त में इंसान परेशान होता है तब दुआ करता है और वादा करता है कि अब गलत काम नहीं करेंगे। होती है ना सूरत हाल, ये जब वक्त आता है तो होती है ना सूरत हाल। रसूल अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, कुफ़ार मक्का का बयान किया। जब मक्का में रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग करते थे, ये मुशरिकीन नहीं मानते थे और फिर भी शिरक करते रहते थे। तो अल्लाह ने कहा पूछिए इनसे, जब ये समुंदर में तजारती सफ़र करते हैं, कश्ती डूबने लगती है तो किसको पुकारते हैं? उस वक्त खालिस अल्लाह के बंदे बन जाते हैं। उस वक्त सारी दुनिया के जितने माबूदाने बातिल होते हैं सबको इनकार कर देते हैं, लेकिन जैसे बाहर आते हैं फिर शिरक करने लगते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया इंसान की कमज़ोरी है, जब वो परेशान होता है सारी दुनिया उसके लिए तारीख हो जाती है, कोई मददगार और नजात दहिंदा नज़र नहीं आता, उस वक्त चीखता है, चिल्लाता है, दुआएं करता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है सारे, और ऐसा लगता है जैसे आज उसके अंदर यकीन व ईज़ान के चश्मे फूट पड़े हैं, आज वो सच्चाई को जान लिया है, आज उसके दिलो दिमाग में मारिफत की किंदीलें जल उठी हैं। उस वक्त ये कैफियत होती है। फिर अल्लाह ने फरमाया याद रखो दुनिया के जितने इंसान हैं अल्लाह ताला ही निजात दहिंदा है, उसके सिवा कोई निजात नहीं दे सकता है। लेकिन फिर इंसान की कमज़ोरी ये होती है कि जैसे निजात पाता है फिर शिरक करने लगता है, फिर शिरक करने लगता है, वादे वईद भूल जाता है, कमज़ोरियाँ भूल जाता है। ये इंसान की नफ्सियात जो है अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान कर दिया है कि खुदगर्जी की नफ्सियात, कमज़ोरी की नफ्सियात, मफाद परस्ती की नफ्सियात। दर्स ये दिया जाता है कि मुसलमानों तुम जेन्युइन बन के रहो, सिर्फ वो लम्हा ना इंतज़ार करो कि तुम्हारे पर मुसीबत आए तब रोना धोना शुरू कर दो। हमेशा अल्लाह से लो लगाए रखो। नमाज़ें किस लिए पढ़ी जाती हैं? अपनी ज़ात के एतराफ़ के लिए, अल्लाह के एतराफ़ के लिए कि अल्लाह वाला है, अल्लाह
برتر ہے، ہم کمزور ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، ہم اسی سے مانگتے ہیں۔ اس اذعان کو، اس معانی کو، ان مفاہیم کو دلوں و دماغ میں اتارنے کے لیے یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں۔ تو اس آیت میں سب سے بڑا جو انسان کے لیے سبق ہے اور انسان کی نفسیات کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑ دیا ہے کہ تم جب پریشان ہوتے ہو تو اس پریشانی ہی کے وقت اللہ کو نہ پکارو، اس خود غرضی کا مظاہرہ نہ کرو، بلکہ زندگی میں ہمیشہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اسی سے لگاؤ، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو یہاں پھر اللہ نے فرمایا کہ لیکن تم پھر بگڑ جاتے ہو، وان تم تو شرکون، پھر شرک کرنے لگتے ہو۔ تو یہ 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی جو آپ کے سامنے پڑھی گئیں، اس کی تشریح کی گئی، کتنے حقائق بیان کیے گئے۔ دنیا کی کسی کتاب میں، انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں ہزاروں صفحات لکھ ڈالے، لاکھوں صفحات لکھ ڈالیں، ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر چاہیں کہ 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو حقائق بیان کیے ہیں وہ اگر بیان کر سکے تو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنی اچھی کتاب دی ہے، اتنی بہتر کتاب دی ہے، جو اس کے اندر کی صفائی کرتا ہے، ان کے باہر کی صفائی کرتا ہے، ان کے دل کی بھاوناؤں کو درست کرتا ہے، احساسات و جذبات کو درست کرتا ہے، انسان کی اس کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، آخرت کو بیان کر دیتا ہے، جنت کو بیان کر دیتا ہے، جہنم کو بیان کرتا ہے، برزخ کی زندگی بیان کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ کس لیے بیان کی گئی ہیں؟ اسی لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ امت محمدیہ کا جو منصب دیا گیا ہے ہمیشہ اپنے منصب کو جانے، سچائیوں کے ساتھ رہے، سچائیوں کو پھیلائے اور سچائیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اندازہ لگائیے، ان 6 آیتوں میں جو میں نے بیان کی تفصیل کے ساتھ آپ کہیں پا سکتے ہیں؟ اگر نہیں پا سکتے ہیں تو قرآن کریم کا کیوں مطالعہ نہیں کرتے؟ کیوں نہیں اس کو پڑھ کر کے اپنے آپ کو درست کرتے؟ اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ قرآن کو جب آپ پڑھیں گے، اس میں غور کریں گے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس طرح بنائے جس طرح قرآن کریم میں ایک مسلمان کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ کیسا ہوتا ہے، اس طرح بنانے کی کوشش کیجیے۔ آج سب کچھ ہوتا ہے، بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، تھیریز پڑھتے ہیں، لوگ زندگی گزارتے ہیں، ہر ڈھنگ کے افکار و خیالات کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن آج بہت کم لوگوں کو توفیق مل پاتی ہے کہ قرآن کریم کو صحیح ڈھنگ سے پڑھیں، غور سے پڑھیں یا روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے مشکلات پریشانیاں ہیں اس کو قرآن کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی کوئی حل کرنے کی کوشش کیا اپنی مشکلات کو قرآن کی روشنی میں، اس کو حل ملا۔ جرمنی میں ایک یہودی لڑکا تھا، وہ ایک ترکی مسلمان تھا، اس کی دکان تھی، بچپن سے آتا رہتا تھا۔ ان کو اس بچے کو ان سے اتنی انسیت ہو گئی کہ وہ اپنے گھر کی جتنی مشکلات ہوتی تھی یا اس کو جو پریشانیاں ہوتی تھی تو آ کر بتاتا اور وہ قرآن شریف سے اس کا کوئی حل بتا دیتے۔ جب وہ اس کا انتقال اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، نہیں ان کا جب ترکی جو تھے دکاندار ان کا انتقال ہو گیا تو اس نے آیا یہودی لڑکا، اب تو جوان ہو چکا تھا، ملا، تعزیت کی ان کے بیٹوں سے، تو ان بیٹوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے تم کو یہ گفٹ دیا ہے، لے گیا قرآن شریف، اور اس کو جا کر کے پڑھنا شروع کیا اور بتایا کہ اسی سے تمہارے سارے مسائل حل کرتے تھے۔ وہ کتاب قرآن شریف پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اتنا ڈیوٹ ہوا دین کا کہ دعوت و تبلیغ کے لیے اس نے کوشش شروع کی، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کوئی 10 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا۔ یہ ایک غیر مسلم یہودی، اس کو بھی اگر توفیق ملی قرآن شریف پڑھا تو اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہے، جرمنی کا ایک فٹ بالر تھا، اتفاق سے سعودیہ آیا اور تو ریاض میں کسی خاتون نے اس کو قرآن شریف ترجمہ گفٹ میں دیا، عربی انگلش ترجمہ۔ وہ 20 سال تک اپنی لائبریری میں لے جا کر رکھ دیا، دیکھا نہیں لوٹ کر کے۔ ایک دن اتفاق سے اس نے اٹھایا قرآن کریم اور سورہ فاتحہ اس نے پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی، مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے جو دعوت و تبلیغ کے لیے محنت کرنے کی لگا دیا اپنی زندگی کو دعوت و تبلیغ کے لیے، اس کے بارے میں بھی ہے کوئی 10 لاکھ لوگوں کو اس نے افریقہ میں مسلمان بنایا۔ تو یہ ہے، اتنا بڑا خزانہ موجود ہے کہ ایک غیر مسلم بھی اگر بائی چانس اتفاق سے بسا اوقات سن لیتا ہے کہ آج مسلمان ہو جاتا ہے، ایک سورت پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، پھر اپنی زندگی کو لگا دیا اسلام کے دعوت و تبلیغ کے لیے اور اسلام کے فروغ کے لیے، اور کتنے لوگوں کو دین کے راستے پہ لے آیا۔ مسلمانوں کے
اندر خود موجود ہے، پڑھتے بھی ہیں، لگاؤ بھی رکھتے ہیں، گھر میں سجا کے رکھتے بھی ہیں، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس سے جو استفادہ کرنا چاہیے، اس سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس سے جو رہنمائی ملنی چاہیے، وہ رہنمائی ہمیں نہیں مل پاتی ہے۔ رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر مسلمان کی زندگی میں قرآن کو داخل ہونا چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، ہر مسلمان بچہ اور بچی کے لیے اوپر ضروری ہے کہ یہ علم دین کو سیکھے، اور علم دین میں سب سے بڑی اولیت کس کی ہے؟ قرآن کریم کو۔ قرآن کریم کو سیکھنا پڑھنا دنیا کی سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، دل سے جان سے اس کو جانتے مانتے ہیں، ان کو اس سے فائدہ دنیا آخرت کا حاصل ہوتا ہے۔ جو آدمی معنی بھی نہیں سمجھتا ہے لیکن اس کی برکتیں صرف پڑھنے سے جو مل سکتی ہیں، انسان اس سے محروم نہیں رہ سکتا ہے۔ کوئی اور کتاب پڑھتا ہے، انسان کو کچھ کو ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن کریم کو صرف آدمی معنی نہیں جانتا ہے، پڑھتا ہے، صرف وہ ٹیکسٹ پڑھ سکتا ہے، تو اس کے بارے میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں ہوئی بڑھ کر کے 700 اور 700 سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ قرآن شریف اگر ختم کر لے انسان رمضان کے مہینے میں، جتنا ثواب پائے گا آدمی گن سکتا ہے؟ گن نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن کی برکتیں ہیں۔ ایک آدمی ترکی کا تھا، قرآن شریف پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، وہ سطروں پر انگلی گھماتا تھا اور صرف یہ کہتا تھا، روتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تیرا کلام ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی تیرا کلام ہے۔ کیا ہے یہ؟ جذبہ ہے، محبت ہے، لگاؤ ہے۔ تو لگاؤ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو اللہ کا کلام سمجھیں، اس سے لگاؤ رکھیں، اس سے محبت کریں۔ اگر ان پڑھ ہیں، ایک لفظ نہیں جانتے ہیں، تو جیسے وہ ترکی کا وہ آدمی بوڑھا حرم شریف میں بیٹھ کر کے وہ اپنی سطروں پر انگلی پھیرتا رہتا تھا، صرف یہ کہتا تھا اللہ یہ بھی تیرا کلام ہے، اللہ یہ بھی تیرا کلام ہے، اور روتا تھا۔ یہ جذبہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم سے اس طرح جذباتی لگاؤ ہونا چاہیے مسلمان کو۔ اگر یہی جذباتی لگاؤ ہی پیدا ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ محبت اگر ہوگی قرآن سے تو آپ نماز پڑھیں گے، محبت ہی قرآن کریم سے تو آپ زندگی میں غلط کام نہیں کریں گے۔ محبت ہوگی اگر قرآن کریم سے تو آپ ڈریں گے کہ یہ ہماری محبت کے تقاضے کے خلاف ہے کہ قرآن سے محبت بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، لیکن پریشان کریں، یہ آپ کو زیبا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو آپ سمجھیں، جانیں، پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ خود جب انسان پڑھتا ہے دین کو تب اس کو زیادہ درک حاصل ہوتا ہے، اس کو زیادہ گہرائی ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، جائزہ لیتا ہے۔ لیکن صرف سننے کی عادت رکھے تو سننے کی عادت میں سے بہت زیادہ ترقی نہیں ہوتی ہے، زندگی بھر سنتا ہی رہتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں۔ زندگی میں ہماری مشغولیات بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑی مشغولیت، بہترین مشغولیت یہ ہوگی کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، سمجھیں۔ اگر روزانہ ایک صفحہ پڑھ ڈالیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھ ڈالیں تو آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے، بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کی روش درست ہو سکتی ہے، آپ کی طرز زندگی پر اس کا اچھا اثر پڑ سکتا ہے، آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر آج اپنی نوجوانوں کو، نئی نسل کو درست کرنے کے لیے اگر گھروں بھی قرآن سے لگاؤ کا مظاہرہ نہیں ہوگا تو آپ بتائیے مستقبل ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا یہی گانے بجانے والے پیدا ہوں گے؟ کیا یہی صرف یہ ناچ گانے دیکھنے والے پیدا ہوں گے؟ سوشل میڈیا کے دیوانے اور بھٹکنے والے پیدا ہوں گے؟ تو ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن کو زندہ رکھیں، پڑھتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ گھر مردہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، جس میں اللہ کے قرآن کو پڑھا نہیں جاتا ہے، وہ گھر زندہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور لوگ قرآن سے لو لگاتے ہیں۔ تو گھر کو، اپنی نئی نسل کو درست کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ قرآن سے لگاؤ پیدا کریں، قرآن کو گھر میں زندہ رکھیں، قرآن کو پڑھیں تاکہ نئی نسل بھی اس کو سنے، جانے، اس کے دل و دماغ کو کی تاثیر ہو اور وہ اچھا انسان بنے۔ اگر آپ اپنی نئی جنریشن کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی تربیت یہی ہو سکتی ہے کہ خود آپ کے گھر زندہ ہو جائے، قرآن کے ذریعے وہ سنیں، دیکھیں، جانیں تاکہ ان کو بھی لگاؤ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھیں، دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ العالمین ہم سب کو تمام آفات، بلیات، مشکلات سے بچائے، ہماری نئی نسل کی تربیت کا توفیق عطا فرمائے، نئی نسل کو دین کا وفادار بنا دے، دین کو سچا اچھا بنا دے، ہم سب کو مل جل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔
ہم قرآن و سنت کی دعوت و تبلیغ کو آگے بڑھائیں اور مل جل کر کے اس کو آگے بڑھائیں، ہمارے لیے بہت بڑی قوت و طاقت بن جائے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر اتحاد پیدا کر دے، ہماری دلوں کو جوڑ دے، ہماری مشکلات دور فرما دے، دین کو ہماری ترجیحی زندگی میں داخل کر دے، ہمیں تمام قسم کے آفات و بلیات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔